الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رحمت للعالمین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا سَوْفَ يَرْضَى صدق اللہ مولانا العظیم۔ پروانے کو چراغ بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ امن الناس بر مولائے ما، کلیم اول سینائے ما۔ اللہ رب العزت کی بے پایاں نعمتیں اور انعامات اس مرکز پر اور ہماری خوش نصیبی کہ ہمیں اللہ کریم نے نبی پاک کے درود و سلام کی نسبت کے ساتھ یہ مرکز عطا فرمایا ہے۔ اس مرکز کو قائم کرنے والی شخصیت ہم خوش نصیب ہیں کہ ہمیں اللہ پاک نے ایسی جوانی والا، تقوی والا، بزرگی والا، روحانیت والا لیڈر اور رہنما عطا فرمایا ہے۔ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد حامد رضا میروی صاحب دراصل نبی پاک کی محبتوں کے تسلسل کا ایک نام ہے، جس کا سینہ کبھی گرم نہ ہوتا ہو، رسول پاک کی محبت میں نرم نہ ہوتا ہو، جسے محسوس ہوتا ہے کہ مجھ پہ کرم نہ ہوتا ہے، وہ آ جائے ان کی مجلس میں بیٹھ جائے، اسے کچھ دیر بعد ہی محسوس ہوگا ٹوٹا ہوا تعلق مدینے سے جڑ گیا ہے۔ چشتی ذوق ان کو بچپن سے عطا ہوا ہے، قادری ذوق ان کو میرے سامنے غوث پاک کے دربار سے عطا ہوا ہے، نقشبندیوں کے پاس اٹھنا بیٹھنا ان کا پرانا ہے، سہروردی تو جب سے یہ بلغ العلا بکمال ہی پڑھتے ہیں تب سے سہروردی ہیں، اور اویسیوں کے ساتھ تو پرانی دوستی بھی ہے۔ کون سا سلسلہ ہے جو ان کے سامنے موجود نہیں ہے؟ ہر سلسلے کا فیضان ان کے سینے میں پہنچا ہوا ہے۔ نارتھ کراچی، نیو کراچی والوں، آپ خوش نصیب ہو، اللہ نے آپ کو ایسا مرد کلندر دیا ہوا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کا سایہ آپ کے سروں پہ اور ہم سب کے سروں پہ سلامت رکھے۔ لڑانے والی باتیں کرنے والے بے شمار لوگ آج کل ہیں، آج ویسے بھی گرم مسالے کا زمانہ ہے اور بلڈ پریشر ہائی ہیں، اور مذہب کے نام پر تو فٹافٹ ہمارا سوشل میڈیا ایک دم بات کو اٹھا کے پھینکتا ہے، اور نفرتوں کی آگ جلانے والے بے شمار لوگ ہیں، ہر طرف ہیں، ہر جگہ ہیں، ہر علاقے میں ہیں، مقتدیوں میں ہوتے ہیں، نمازیوں میں ہوتے ہیں، مولانا لوگوں میں ہوتے ہیں، پیر لوگوں میں بھی ہوتے ہیں، سب جگہ پر آگ لگانے والے، نفرت کی بات کرنے والے ہر قسم کے معاشرے میں ہوتے ہیں، لیکن اتنے اندھیرے ماحول میں درود و سلام کی روشنی کرنے والا کوئی ایک ہی ہوا کرتا ہے۔ تو آپ خوش نصیب ہیں کہ ہمیں نبی پاک کے درود پاک کی نسبت کے ساتھ ایک مرکز مل گیا ہے۔ دعا کرو کہ اللہ اس مرکز کی بہاروں میں سلامتی عطا فرمائے۔ مجھے ان کی پیاری زبان سے پہلی بار یہ خوش نصیبی والی خوشخبری ملی کہ سرجانی ٹاؤن کے اندر جو اپنا مرکز قائم ہوا، تو اب تو دیکھنے کی تمنا ہے، اللہ پاک وہاں کی بھی زیارتیں مجھے اور آپ سب کو عطا فرمائے۔ یہ بہت ضروری تھا اور ہونا چاہیے تھا، اور ہوا ہے۔ بہت پہلے ہو جاتا تو اور ہی اچھا تھا، لیکن دیر آئے درست آئے، ہو گیا ہے، اللہ کرے جلدی اس کو تکمیل کے مراحل نصیب ہو جائیں، آمین۔ علماء کرام تشریف فرما ہیں، ماشاءاللہ بہاولپور مرکز سے مہمان بھی پہنچے ہیں، میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔
میرے دل میں جو ہے وہ اس وقت ایک حدیث اور ایک بیان آ رہا ہے مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا، جو سیدنا صدیق اکبر کی وصال مبارک، چونکہ ان کا وصال کا مہینہ ہے، عرس مبارک ہے، تو گزشتہ دنوں مجھے میاں والی میں جانے کا اتفاق ہوا، 2 ہفتہ پہلے کی بات ہے۔ تو وہاں میں نے حضرت سیدنا صدیق اکبر کے جنازے پر سارے صحابہ اکرام کے اجتماع سے 2.5 گھنٹے جو مولا علی کا خطاب ہوا، اس خطاب کو میں نے سنایا تھا، مگر یہاں وہ وقت نہیں ہے، نہ اتنی تفصیلات ہیں، صرف مولا علی ہی کی زبان سے میں صدیق اکبر کے وصال کی کچھ کیفیات آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ آپ میں سے جو بندہ ذوق کے ساتھ سننے کی نیت سے بیٹھا ہے وہ بلند آواز سے بولے گا اللہ اکبر۔ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم خود بیان فرماتے ہیں کہ میرے پاس میرے دونوں شہزادے حسن اور حسین آئے اور انہوں نے بتایا کہ ہمیں صدیق بابا نے بلایا تھا اور کہا کہ جلدی جلدی اپنے بابا کو بلا لاؤ، میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ یہ پیر کا دن تھا اور 21 جمادی ثانیہ تھی، اور حضرت مولا علی فرماتے ہیں کہ میں جلدی جلدی اٹھا اور صدیق کے بلاوے پر فوراً حاضر ہو گیا۔ فَأَقْعُدُ عِنْدَ رَأْسِهِ، میں صدیق اکبر کی جو چارپائی تھی اس پر صدیق لیٹے ہوئے تھے، میں ان کے سرہانے کے پاس جا کے بیٹھ گیا۔ فَوَضَعَ يَدِي عَلَى صَدْرِهِ، حضرت ابو بکر نے علی کا ہاتھ پکڑا اور سینے پہ رکھ لیا۔ یہ بات کون بیان کر رہا ہے؟ مولا علی خود۔ فَوَضَعَ يَدِي، انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا، عَلَى صَدْرِهِ، اور اس کو رکھ دیا اپنے سینے پر۔ فَقَالَ، اور میرے ہاتھ کو، علی کے ہاتھ کو ابو بکر نے اپنے سینے پہ رکھ کر بولا، یا علی فَإِذَا أَنَا مِتُّ، اے علی میرا وصال ہونے والا ہے، میں دنیا سے جانے والا ہوں۔ فَإِذَا أَنَا مِتُّ، جب میرا وصال ہو جائے، فَغَسِّلْنِي بِكَفِّ الَّذِي غَسَّلْتَ بِهِ رسول اللہ، جن ہاتھوں کے ساتھ آپ نے رحمت للعالمین کو آخری غسل دیا تھا، ان ہاتھوں سے مجھے بھی غسل دینا۔ صدیق اور علی کے درمیان جدائیاں کرنے والے ملا اور ذاکر، ان کے پیٹ کے دھندے بنے ہوئے ہیں۔ یہ فقراء سے آ کے پوچھو کہ علی کس طرح صدیق کا ذکر بیان فرما رہے ہیں۔ اگر کوئی سچا مولائی ہے اور پنجتنی ہے تو وہ صدیق کا ذکر بھی اسی طرح کرے گا جس طرح مولا پاک علی پاک علیہ السلام نے کیا ہے۔ اور الحمدللہ ہم پنجتنی ہیں۔ ہم کون ہیں؟ آپ میں سے جو ہیں وہ بولے، جو نہیں ہے وہ زبردستی پنجتنی بن سکتا ہی نہیں ہے۔ بولو پنجتنی، ہم پنجتنی ہیں۔ ہم کون ہیں؟ ہم مولائی ہیں، ہم پنجتنی ہیں۔ الحمدللہ، یہ نام کوئی دوسرا ہم سے کیوں لے کر جائے، یہ نام بھی ہمارا ہے، کیونکہ علی والے وہی ہوتے ہیں جو صدیق والے ہوتے ہیں۔ فَغَسِّلْنِي بِكَفِّ الَّذِي غَسَّلْتَ بِهِ رسول اللہ، مجھے ان ہاتھوں کے ساتھ غسل دینا جن ہاتھوں کے ساتھ آپ نے رحمت عالم کو غسل دیا تھا۔ فَإِذَا حَنَّتُونِي فَغَسِّلُونِي فَكَفِّنُونِي، جب مجھے آپ خوشبوئیں لگا دو، غسل کرا دو، مجھے کفن پہنا دو، پھر میری چارپائی کو اٹھا کر رسول اللہ کے دروازے کے سامنے رکھ دینا۔ باہر سے کنڈی لگی ہوئی ہوگی، تم رسول اللہ کے دروازے پر کھڑے ہو کر آواز دینا، یا رسول اللہ ھذا ابو بکر یستاذن، حضور یہ آپ کا ابو بکر ہے، اجازت مانگتا ہے، اس کی قبر آپ کے پاس کھود دی جائے، اس کی قبر آپ کے ساتھ بنا لی جائے۔ پس اگر تم دیکھو فَإِذَا فَتَحَ الْبَابِ، تم دیکھو کہ اگر دروازہ خود بخود کھل گیا ہے، فَادْخِلُونِی، مجھے رسول پاک کے پاس داخل کر دینا، وہاں میری قبر بنا دینا۔
فَإِلَّا فَرُدُّونِي إِلَى مَقَابِرِ الْمُسْلِمِينَ، لیکن اگر دیکھو کہ دروازہ خود بخود نہیں کھلا ہے تو پھر مجھے اٹھا کر عام مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دینا۔ یہاں سے آگے مولا علی کا بیان سنو ہے جو علی والا ہے، ذرا بولے ہوئے سبحان اللہ۔ مولا علی فرماتے ہیں فَكُنْتُ أَوَّلُ مَنْ بَادَرَ إِلَى الْبَابِ، میں ہی وہ پہلا بندہ ہوں جس نے صدیق اکبر کی چارپائی کو کندھا دیا ہوا تھا۔ غسل دینے والا صدیق اکبر کو علی، کفن پہنانے والا علی، جنازے کی چارپائی کو پہلا کندھا دینے والا بھی علی۔ آج ہم صدیق اکبر کا عرس منا رہے ہیں، کوئی پوچھے کیا کر رہے ہو، ہم کہیں گے سنت علی المرتضیٰ ادا کر رہے ہیں۔ دونوں ہاتھوں میں جان ہے تو پھر بول ذرا نعرہ حیدری، اور علی علی کرنا، آخنا مزہ آیا کہ نہ آیا؟ ایسے علی علی کرنے والے ساری رات علی علی کرو تو مزہ آتا ہے ہوئے۔ صدیق کا دل میں رکھ پیار، پھر نعرہ مار علی کا، مزہ آتا ہے گیا۔ جب صدیق والا نعرہ لگاتا ہے پھر مولا علی بھی خوش ہوتے ہیں، اور پھر جب علی والا صدیق کی بات کرتا ہے تو علی بھی بہت خوش ہو جاتے ہیں۔ میں الحمدللہ حسنی حسینی سید ہوں، اللہ کا شکر ہے ہمیں صدیق اکبر کا پیار اپنے خاندان سے ملا ہوا ہے، بولو سبحان اللہ۔ کنت اول من بادر الی الباب، میں نے چرپائی کو کندھا دیا ہوا تھا، دوسری طرف سے فاروق اعظم نے کندھا دیا ہوا تھا، اور تیسری طرف سے عثمان غنی تھے، اور چوتھی طرف سے میرے بچے حسن و حسین تھے، اور ہم چرپائی کو کندھا دے کر رسول اللہ کے دروازے پر لانے والا میں علی ہوں، کیونکہ وصیت ابو بکر مجھے کر کے گئے تھے۔ کنڈی لگی ہوئی تھی رسول اللہ کے دروازے پر، اور چرپائی رکھنے کے بعد میں نے آواز دی یا رسول اللہ ھذا ابو بکر، یا رسول اللہ آپ کا پیارا صدیق اکبر آ گیا ہے، یا رسول اللہ استاذن حضور التماس کرتا ہے اس کو اجازت دی جائے کہ اس کی قبر مبارک آپ کے پاس تیار کی جائے۔ کہتے ہیں ہم دیکھ رہے تھے، اچانک ایک ٹھنڈی ہوا کا جھونکا چلا، صحابہ کرام حیران ہو گئے، کنڈی خود بخود کھل گئی، دروازہ کھل گیا، اندر سے حضور کی آواز آ گئی اوصل الحبیب الی الحبیب فإن الحبیب الی الحبیب مشتاق، ایک حبیب دوسرے حبیب کے لیے بڑا مشتاق ہے، ایک دوست دوسرے دوست کے لیے بڑا مشتاق ہے، آؤ ملا دو صدیق کو مصطفیٰ کے ساتھ۔ ارتجت البکاء بالمدینہ، مدینہ شریف کے اندر اس وقت چیخو پکار پڑ گئی، اور لوگ اتنا روئے کہ یوم وصال رسول اللہ، ایسے لگا کہ آج رسول اللہ کا وصال ہو گیا ہے۔ یہ ہے عرس صدیق اکبر زبان مشکل کشا کے ساتھ۔ جی وہ تذکرہ فرما رہے ہیں یا ابا بکرن، جنازے کے اوپر مولا علی فرما رہے ہیں یا ابا بکرن انت افضل فی التقوی، تقوی کے اندر تیرے سے بڑا افضل کوئی نہیں ہے، انت سابق الاسلام، اسلام میں سب سے بڑی سبقت لینے والا تو ہے۔ جنازے پر حضرت مولا علی ارشاد فرما رہے ہیں، کہتے ہیں کہ تمام کے تمام حاضرین صحابہ اکرام اکابرین سب لوگ موجود تھے، پورے مدینہ شہر کو اس وقت پتہ چلا کہ سیدنا صدیق اکبر کے ساتھ اہل بیت اطہار کے سربراہ مولا علی کتنی محبتوں کے ساتھ، کتنے پیار کے ساتھ ان کے ساتھ محبتوں اور خراج عقیدت کا اظہار فرما رہے ہیں، بولو نا ذرا سبحان اللہ۔ دروازہ رسول آ گیا، اور حکم تو تھا کہ دروازہ رسول پہ دستک نہیں دینی، وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ، چپ کر کے کھڑے ہو جائیں، میرا محبوب جب آئے گا، کسی نے کھٹکانا نہیں ہے دروازے کو، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، اسی میں تمہارے لیے بہتری ہے، نبی کے دروازے پر پہنچ کے آواز نہیں دینی۔ اچھا اجازت ہے ذرا یہاں پر میں ایک نقطہ محبت پیش کر دوں۔
وہ خدا لم یزل علیم بذات الصدور ہمیں روک رہا ہے، قیامت تک کے لیے ادب دے رہا ہے۔ نبی کے دروازے پہ جاؤ تو چپ کرو، آواز کو پست کرو، خاموش رہو، بولنا نہیں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ چپ کرو، کھڑے ہو جاؤ، خاموش رہو۔ وہی اللہ اپنے دروازے پر بھیج رہا ہے، شور مچاؤ، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک۔ خانہ کعبے کے ساتھ ملتزم کے ساتھ چمٹ کر شور مچاؤ، چیخیں مارو، استغفر اللہ العظیم، اللہ اکبر۔ اپنے دروازے پر شور مچوا رہا ہے ہم سے، وہی رب نبی کے دروازے پر خاموش کرا رہا ہے ہمیں۔ ادھر جو یا اللہ تو دلوں کی سنتا ہے، ادھر کیوں کہہ رہا ہے شور مچا مچا کے مانگو؟ ادھر محبوب کے دروازے پہ کہتا ہے چپ کرو۔ فرمایا میرے بارے میں تو شک ہی نہیں نا کسی کو، اس لیے جتنا مرضی شور مچاؤ کوئی مسئلہ نہیں، پر محبوب کے بارے میں یقین کروانا چاہ رہا ہوں کہ جس کے دروازے پر آئے ہو اس کو میں نے اندر خبردار بنا کر نبی خبیر بنا کر بٹھایا ہوا ہے۔ اس کو تمہاری آوازوں کی حاجت نہیں ہے، میں نے اسے نبی بنایا ہی اسی کام کے لیے کہ اس کے دروازے پر پہنچنے والے کی آہٹ نہیں، دلوں کی دھڑکنوں کو بھی وہ جاننے والا رسول بیٹھا ہوا ہے۔ اس لیے یہاں اونچی آواز کی اجازت نہیں ہے، تاکہ تمہیں یقین آ جائے کہ اندر والا بے خبر نہیں ہے جس کے دروازے پر تم آئے ہو۔ اس دروازہ رسول پر حضرت سیدنا صدیق اکبر اور مولا علی اچانک کٹھے ہو گئے، اچانک۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مولا علی نے فرمایا اے ابو بکر، آپ کے ہوتے ہوئے دروازہ رسول پر میں دستک بھی نہیں دوں گا، میں کوئی بات نہیں کروں گا، پہلے آپ۔ مولا علی فرماتے ہیں میں نے صدیق سے کہا پہلے آپ، صدیق اکبر نے کہا پہلے آپ، دونوں اب بزرگ ہیں۔ ایک نے اپنی شہزادی مصطفیٰ کو دی ہو اور ایک کو مصطفیٰ نے اپنی شہزادی پیش کی۔ پہلے صدیق آپ نہیں، پہلے مولا علی آپ۔ تو اس درمیان صدیق اکبر نے قرآن کی آیت پڑھی اور فرمایا کہ میں نے قرآن مجید میں ایک آیت کا شان نزول پڑھا ہے، اللہ نے اے علی وہ آیت آپ کی شان میں نازل کی ہے، انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ یہ آیت علی آپ کی شان میں نازل ہوئی ہے، تو جس کی شان میں آیت نازل ہو اس سے میں سبق ایسے کروں، بہتر ہے کہ آپ پہلے دروازہ رسول پر اپنی التجا کا آغاز کریں۔ مولا علی نے سنا کہ میری شان میں ابو بکر نے آیت پڑھی، مولا علی نے سنا تو علی کا ملنگ بھی سنے نا، ذرا بولے ذرا سبحان اللہ۔ مولا علی نے سنا، پھر مولا علی نے جو کچھ کہا وہ ملنگ وہ بھی سنے۔ مولا علی نے کہا ابو بکر اگر آپ نے میرے حق میں یہ آیت سنی ہے رب تعالیٰ کی، تو میں نے بھی تو قرآن مجید میں یہ پڑھا ہے اور حضور نے فرمایا یہ ابو بکر کے لیے آیا ہے، والذی جاء بالصدق وصدق بہ۔ وہ ہستی جو سچ لے کر آئی اور وہ جس نے تصدیق کی، سچ لے کر آنے والے رسول اللہ ہیں اور سچ کی تصدیق کرنے والے ابو بکر آپ ہو۔ جب یہ بات کہی تو فرمایا میں نے تو نبی پاک علیہ السلام سے سنا ہے النظر الی وجہ علی عبادت، علی کے چہرے کو بھی تکنا عبادت ہے۔ اب یہ باتیں ہو رہی تھیں، دروازہ خود بخود کھل گیا اور حضور باہر تشریف لے آئے، مسکرا رہے تھے۔ فرمایا جبریل تشریف لے آ گئے باہر آپ کی گفتگو سنتے ہوئے، اور مجھے جبریل نے کہا کہ اللہ نے پیغام دیا ہے لو انا اصبحت مداد شجرت اقلام والبحر مدادا، اگر کائنات کے سارے سمندر جو ہیں وہ سیاہی بن جائیں اور درخت قلم بن جائیں، لعجزوا عن وصفکما، تم دونوں کی شان بیان کرنے سے وہ عاجز آ جائیں گے، تم دونوں کی شان بہت بلند ہے۔ بد
نصیبی ان کی جو صرف صدیق والے ہو سکے اور علی والے نہ ہو سکے، بد نصیب وہ بھی ہیں جو علی والے تو ہو سکے صدیق والے نہ ہو سکے۔ خوش نصیبی ہم درود و سلام والوں کی ہے، ہم علی والے بھی ہیں، ہم صدیق والے بھی ہیں، ہم صحابہ والے بھی ہیں، ہم اہل بیت والے بھی ہیں۔ بولو سبحان اللہ۔ زمانہ بڑے شوق سے سن رہا تھا، ہم ہی سو گئے داستان کہتے کہتے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں، وما علینا الا البلاغ المبین۔